صحابہ کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیٹھنے کا شرف ملا، جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا شرف نصیب ہوا، جنہیں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان سے کلام الہی بلا واسطہ سننا نصیب ہوا، جنہیں صبح و شام زیارت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شرف نصیب ہوتا تھا، وہ ہستیاں عمل میں، کردار میں، مرتبے میں، مقام میں ہم سے کروڑوں اربوں درجے افضل ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت تک کوئی ولی، غوث، قطب، ابدال، شہید، عابد، زاہد، کوئی بھی کسی حضور کے صحابی کے قدموں کی مٹی تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب اگر کوئی اس دور میں آ کے اپنے عمل کو صحابہ کے عمل سے افضل بتائے تو وہ بد مذہب ہے اور احادیث سے جاہل ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے والا ہے۔ انہی لوگوں میں سے جو صحابہ پر اپنی زبان طعن دراز کرتے ہیں ایک مرزا محمد علی جہلمی بھی ہے۔ اس کا یہ کلپ سماعت کیجئے کہ صحابہ کرام کے متعلق وہ کیا کہتا ہے۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ آپ نے سنا، وہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو صحابہ کرام کی بنسبت ڈبل ثواب ہے۔ کیوں؟ صحابہ زبانی پڑھتے تھے، جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے۔ تو اس کا یہ دعویٰ یہ بلا دلیل ہے، بغیر ثبوت کے ہے، اس پر کوئی سند نہیں ہے اس کے پاس، اپنی طرف سے اس نے یہ مسئلہ گھڑا ہے اور صحابہ کے مرتبے مقام کو اور ان کی کرامت کو، عظمت کو اس نے نیچ سمجھا ہے، کم تر سمجھا ہے، اس لیے اس نے یہ مسئلہ اپنی طرف سے گھڑا اور آج کے غیر صحابی کو ان صحابہ سے، صحابہ کے عمل سے افضل بتایا ہے۔ یہ میرے سامنے مسلم شریف رکھی ہے، بخاری شریف رکھی ہے، متفق علیہ حدیث پاک سے ثابت کروں گا کہ صحابہ کا عمل ہمارے عمل سے کتنا بڑھ کر ہے۔ سماعت کیجیے، یہ مسلم شریف اس کی جلد دوم ہے اور اس کے صفحہ نمبر 310 کے اوپر امام مسلم نے حدیث پاک نقل کی ہے۔ ان الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ شیخ المحدثین، آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، اے میرے صحابہ کے بعد آنے والی میری امت میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، یا دو بار میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اور فن نحو کی بات ہے کہ جب کلام کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اس وقت کلام کے اندر پختگی آتی ہے، یہ تاکید لفظی ہے۔ دو بار میرے آقا نے ارشاد فرما کے کلام کو پختہ کیا اور ساتھ ہی کلام کو مزید پختہ کرتے ہوئے ارشاد فرما فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ 3 بار کلام میں پختگی پیدا کرنے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی، یہ اپنے صحابہ کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں کتنی قبولیت، مقبولیت حاصل ہے، اور وہ صحابی کا عمل جو ہے وہ درجے میں ہم سے، ہمارے اعمال سے کتنا بڑھ کر ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، فرمایا وہ میرے کسی ایک صحابی کے سوا سیر جو اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا، ولا نصیفہ، فرمایا اس سوا سیر کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو خود ان صحابہ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے صحابہ کے عمل کو واضح فرما دیا اور ان کی اللہ کی بارگاہ میں عظمت کو اور قبولیت کو واضح فرما دیا۔ تو پتہ چلا صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے ہاتھ میں آ جانے والا جو کا ایک دانہ، گندم کا ایک دانہ، وہ اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام پر پہنچتا ہے اور اتنی قبولیت کے مقام پر پہنچتا ہے کہ وہاں سونے کے پہاڑ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ او مرزا جہلمی، صحابی کے دیے ہوئے سوا سیر جو کا مقابلہ سونے دے پہاڑ نہیں کر سکتے، تو چھوٹا جا موبائل چک کے آ گیا کہ جی یہ مقابلہ کرے گا۔ یہ تیری حدیث سے ناواقفیت کی بین دلیل ہے، اور میں ان نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ خدا را ایسے شخص کے پیچھے لگ کے گمراہ نہ ہو۔
یہ احادیث کی غلط تعویلات کرتا ہے، اپنی طرف سے معنی گھڑتا ہے، یہ کسی امام، کسی مجتہد، کسی محدث اور فقیہ کے پیچھے چلنے سے گریز کرتا ہے، کتراتا ہے، اور اپنی جہالت کو علم کا مقام دیتا ہے، اپنے غیر فقیہ ہونے کو فقیہ ہونے کا لقب دیتا ہے۔